Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel J&S Online Guide. Today we are going to read English Grade 1 Unit number 3. Let's start. Cobbler, cobbler. Cobbler, cobbler means موچی جو شوز کو مینڈ کرتا ہے. لرننگ آؤٹ کمز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. یہ پکچر ہے, اس پکچر کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پکچر کی مدد سے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہ جو پوئم ہے یہ کس حوالے سے ہے. ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں شوز ہیں اور ایک آدمی ہے, ایک مین ہے جس کے پاس مختلف ٹولز ہیں اور وہ ٹول کی مدد سے شوز کو مینڈ کر رہا ہے. تو بچوں کو یہ تصویر دکھا کے ان سے پوچھنا ہے کہ اس تصویر کی مدد سے انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا پروفیشن کیا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے. تو یہ بندہ شوز مینڈ کرتا ہے جس کو ہم اردو میں موچی کہتے ہیں, اور یہ بچہ اس کے پاس آیا ہے اپنے شوز کو مینڈ کرانے کے لیے, مرمت کرانے کے لیے. یہ پیج نمبر 18 ہے. گیٹنگ سٹارٹیڈ, یہاں سے یہ لیسن شروع ہوا جاتا ہے. لک ایٹ دا گیون پکچرز, کین یو ٹیل ہو دیز پیپل آر. یہاں پہ 4 پکچر دی گئی ہوئے ہیں. ان پکچر کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان پکچر کی مدد سے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کا پروفیشن کیا ہے. پہلی پکچر کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی پکچر میں ایک ٹریکٹر جو ہے وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ یہ کسان, یعنی جس کو انگلش میں ہم فارمر کہتے ہیں, یہ فارمر ہے. اس پکچر کی مدد سے بچے کو سمجھانا ہے کہ اس بندے کا جو پروفیشن ہے وہ کھیتی باڑی ہے, کسان ہے یہ. دوسری پکچر میں ہم دیکھتے ہیں, دوسری پکچر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ جو ڈریس ہے یہ ایک ڈاکٹر کا ہے. تو بچے کو بتانا ہے کہ اس بندے کا جو پروفیشن ہے وہ ڈاکٹر ہے. لک ایٹ دا پکچر نمبر 3. اس پکچر میں ایک بندہ یونیفارم میں کھڑا ہے, اس نے اوپر سے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے. تو اس کا جو گیٹ اپ ہے ایک پولیس مین کا ہے, تو یہ پولیس افیسر ہے. اب 4th پکچر میں ہم دیکھتے ہیں, یہ اس پکچر کے پیچھے ایک بورڈ لگا ہوا ہے. تو اس پکچر کو دیکھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پکچر ایک ٹیچر کی ہے. تو یہ جو ہے یہ پکچر ایک ٹیچر کے پروفیشن کو شو کر رہی ہے. نیچے آتے ہیں جی, لیٹس ٹاک. اب ہم نے ان کوشچن کے جواب دینے ہیں. آپ کی اسٹڈیز میں کون مدد کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ٹیچر ہیلپس می ان مائی اسٹڈیز. A teacher helps me in my studies. Question number 2, what does a doctor do? ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اب ایگزامپل کے ذریعے بچے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے. تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ کہیں گے a doctor treats patients, کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے. Where do you see a policeman? پولیس مین آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ We can see a policeman on the road or in a police station. Last question ہے, think and tell the names of any 2 profession. اب بچے کو آپ نے یہ کوشچن دینا ہے اور بچے سے کہنا ہے کہ آپ سوچیں اور بتائیں 2 مزید پروفیشنز کے بارے میں. اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. کوبلر کابلر. پوئم پڑھاتے ہوئے آپ نے ترنم کا خیال کرنا ہے.
اس کو سمپل طریقے سے نہیں پڑھانا، تھوڑا سا آپ نے ردم کے ساتھ پڑھانا ہے، تاکہ ایک تو بچے دلچسپی سے پڑھیں اور دوسرا بچوں کو پتہ ہو کہ پوئم اور عام پیراگراف میں کیا ڈفرینس ہے۔ کوبلر کوبلر، کوبلر مینز موچی موچی۔ پری ریڈنگ، اب پڑھنے سے پہلے ایک دو کوشچن کے جوابات ہم نے دینے ہیں۔ لک ایٹ دا گیون پکچر اینڈ ٹیل what that poem can be about۔ اب اس پکچر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پکچر میں یہ جو مین ہے، آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ٹولز ہیں اور ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں شوز ہیں۔ تو اس پکچر کی مدد سے ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہ جو پکچر ہے یہ ایک کوبلر یعنی ایک موچی کے متعلق ہے۔ اب کوشچن نمبر 2 ہے، ہیو یو ایور سین اے کوبلر ان یور ٹاؤن؟ کیا آپ نے کبھی اپنے علاقے میں کوبلر کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ نے بچے سے کوشچن پوچھنا ہے کہ کیا بیٹا آپ کبھی کوبلر کے پاس گئے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہر ایک بندہ کوبلر کے پاس ضرور جاتا ہے، تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے، بچے نے اس کا جواب دینا ہے، یس آئی وزٹڈ کوبلر in my town، یا I saw a cobbler in my town۔ چلے جی ریڈنگ کرتے ہیں۔ cobbler cobbler mend my shoe، get it done by 2:30 means cobbler cobbler موچی موچی میرا جوتا سلائی کر دیں، get it done by 2:30 اور 2:30 تک اس کو مکمل کریں، جس کو ہم ڈائی کہتے ہیں 2:30، 2:30 تک اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے 2:30 is much too late۔ پھر بچے کو خیال آتا ہے کہ 2:30 تو زیادہ لیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ 2:30 زیادہ لیٹ ہے، get it done by 8:30، اس کو 8:30 پر کمپلیٹ کر دیں۔ 8:30، 8:30 پر کمپلیٹ کر دیں۔ stitch it up and stitch it down، اس کو اوپر سے اور نیچے سے سلائی کر دیں۔ سٹچ کہتے ہیں سلائی کرنا، اپ اوپر سے، ڈاؤن نیچے سے۔ stitch it up and stitch it down، اس کو اوپر اور نیچے سے سلائی کر دیں۔ and I will give you half a crown، اور میں آپ کو آدھا سکہ دوں گا۔ crown mean سکہ۔ بچوں کو آپ نے اس پوئم کی ریڈنگ سکھانی ہے اور اس کے آخر میں جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں، جیسے شو ٹو، یہ 2 رائمنگ ورڈز، یہاں پہ لیٹ 8 جن کی ساؤنڈ آپس میں ملتی ہے، ڈاؤن کراؤن۔ یہ آپ نے بچے کو اس کی پریکٹس کرانی ہے۔ while reading I went to the cobbler to get my، یہ جو پکچر ہے یہ بچے کو بتانی ہے کس کی پکچر ہے، یہ ایک شو کی پکچر ہے اور یہاں پہ شو آئے گا، SHOE شو mended۔ I went to the cobbler to get my shoe mended، میں موچی کے پاس اپنا جوتا مرمت کروانے گیا۔ پوسٹ ریڈنگ مینس کہ اس ریڈنگ کے بعد یہ چند کوشچن ہیں، ان کے ہم نے آنسر دینے ہیں۔ واٹ از دا جاب آف اے کوبلر؟ ایک کوبلر کی جاب کیا ہے؟ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کوبلر جو ہے وہ شوز مینڈ کرتا ہے، تو ہم نے انگلش میں بچے کو بتانا ہے کہ دا جاب آف اے کوبلر از ٹو مینڈ شوز۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ہیو یو ایور گان ٹو اے کوبلر ٹو گیٹ یور شوز مینڈیڈ؟ کیا آپ کبھی کوبلر یعنی موچی کے پاس اپنے شوز مرمت کروانے گئے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب ہوگا یس۔ بچوں سے آپ نے پوچھنا ہے، یس آئی گون ٹو اے کوبلر ٹو گیٹ مائی شوز مینڈیڈ، اس کا آنسر ہوگا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، ڈو یو لائک دا پوئم کوبلر کوبلر؟ اب بچے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا ان کو یہ والی پوئم کوبلر کوبلر پسند آئی ہے؟ تو اس کا جواب یس بھی ہو سکتا ہے، اس کا جواب نو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کو پسند آئی تو وہ کہے گا یس آئی لائک دا پوئم کوبلر کوبلر، یا وہ یہ کہے گا نو آئی ڈیڈنٹ لائک پوئم کوبلر کوبلر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس کے ساتھ ہی اس یونٹ کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ختم ہو گئی۔ نیکسٹ ویڈیو میں
اس یونٹ کی ایکسرسائز اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔